انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک نصیحت ایک کہانی کے سیگمنٹ میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک جنگلی گائے صبح سویرے صاف ستھرا سبزہ کھانے کے لیے نکل جاتی۔ سرسبز و شاداب جزیرے میں دن بھر مزے سے چرتی رہتی۔ جب خوب پیٹ بھر جاتا اور اس کا جسم توانا ہو جاتا تو پھر اپنے ٹھکانے پر واپس آ جاتی۔ رات کو وہ اس فکر میں مبتلا ہو جاتی کہ آج تو میں نے بہت اچھی گھاس کھائی ہے، کل کیا کروں گی۔ ساری رات وہ اس غم میں گھلتی رہتی، خدا معلوم اگلے روز گھاس کھانے کو ملے یا نہ ملے۔ اگلے دن کی خوراک کی فکر جب اس کو دامنگیر ہوتی تو اس غم میں صبح تک پھر سوکھ کر کمزور ہو جاتی۔ دوسرے دن صبح سویرے پھر جب وہ اپنے جزیرے میں مریضہ حوث پہنچی تو بڑی حرص کے ساتھ چارہ کھانے لگی۔ سارا دن وہ سرسبز و شاداب گھاس کھاتی رہتی۔ جب واپس پہنچی تو رات کو پھر اس غم میں گھلنے لگی کہ وہ اگلے روز کیا کھائے گی۔ خوراک کی فکر پھر اس کو دامنگیر ہو جاتی۔ اس بخار میں رات کو پھر کمزور ہو جاتی۔ کل کی فکر میں اس کی زندگی کا بیشتر حصہ ایسے ہی گزر گیا۔ اسے یہ سمجھ نہ آئی کہ وہ کسی دن بھی تو بھوکی نہیں رہی۔ وہ اس فکر سے اپنا پیچھا نہ چھڑا سکی اور اس طرح اپنے حال کو ہمیشہ مستقبل کی فکر کر کے خراب کر لیا۔ گائے نما اس انسان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ جب خالق کائنات نے ہر روز اس کی روزی کا سامان خود مہیا کر دیتا ہے تو پھر کل کی فکر میں گھلنے کی کیا ضرورت ہے۔ اگر کوئی تھوڑا بہت غور کی زحمت کرے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ گائے انسان کا نفس ہے اور سب جنگل کی دنیا ہے۔ رازق اپنے مخلوق کو روز اپنے وعدے کے مطابق رزق ضرور عطا کرتا ہے، لیکن ایک کم عقل بد فطرت حرص و ہوس کا مارا آدمی پھر اسی فکر میں مبتلا ہو جاتا ہے، ہائے میں کل کیا کھاؤں گا۔ خدا کی عطا کردہ عقل سے یہ سوچو کہ روزے پیدائش سے لے کر اب تک تو برابر کھا رہا ہے، تیرے اس رزق میں کمی نہیں آئی تو انشاءاللہ مستقبل میں بھی تیرے رزق کا دامن وہی ہے جس نے تجھے اب تک دیا ہے، آئندہ بھی دے گا۔ ہم نے اس کہانی سے یہ نصیحت حاصل کی کہ تو سارا سال سکھا رہا ہے اور تیرے رزق میں کمی نہیں آئی، بس تو کل کی فکر کو ترک کر اور ماضی سے سبق لے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے۔